بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری بیٹی کی پیاری سی فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل قرآن شوق۔ بس آج کی ویڈیو میں ہے ساری بریکنگ نیوز، تو میں نے سوچا چلیں کیوں نہ آپ سے شیئر کی جائے کہ الحمدللہ فائنلی پاک آرمی ہے اسٹارٹڈ بنیان المرصوص، اور جیسے ایک ضرب الاسب اسٹارٹ کیا گیا تھا اور اب جو ہے بنیان المرصوص سٹارٹ کر دیا گیا ہے حرب انڈینز کے خلاف، اور اس کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی بھی بس یہ غزوہ ہند ہی ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا تھا۔ تو ویورس، یہ جو اس کا نام رکھا گیا، یہ سورہ صف کی آیت سے لیا گیا جس کا معنی ہے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار۔ تو ویورز الحمدللہ ہماری پاک فوج نے جو ہے اس کو سٹارٹ کر لیا، اور بھارت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بھارت کی جتنے بھی کارروائیاں کی گئی ان کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور بھارت کو جواب دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ بھارت اس جنگ میں جو ہے سب کو لے کے آ رہا ہے، اور اس نے کتنے پاکستانیوں کو شہید کیا، مساجد کو شہید کیا۔ تو مساجد کو شہید کرنا اور بے گناہ شہریوں کو شہید کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ویورز، پھر جب پاکستانی آرمی نے جو ہے حملہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بھارت کے داند کھٹے ہو گئے، اور جو بھارت ہم پہ حملے کر رہا تھا، پاکستانی عوام پہ حملے کر رہا تھا اور شہید کر رہا تھا، اس کے لیے بھی بہت سی کنٹریز نے اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ انفیکٹ دس سیڈ کہ بھارت جو ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے، اور سب کا کہنا ہے کہ بھارت کی یہ جو حرکت ہے بہت حیران کن ہے کہ بھارت پاکستان سے کیوں پنگے لے رہا ہے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان سے پنگا لینا آسان نہیں، کیونکہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے عوام کے موریل ہیں ہائی، اور وہ انڈینز کی طرح جو ہے بزدل نہیں ہے جو کہ بھاگ جائیں۔ تو دیکھ لیا پاکستان والے صبر کر رہے تھے، پاک آرمی نے بہت صبر کیا، لیکن پھر فائنلی آپ کی حرکتوں پہ آپ کو منہ توڑ جواب دینا تو بنتا تھا۔ اور بھی بس ساری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان آرمی، اس کی ایئر فورس اور اس کی نیول سٹاف، واو دے آر امیزنگ، اور ان کے سامنے ٹک کے کھڑے رہنا کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور جو سکھ برادری ہے ویور، سکھ برادری کا بھی کہنا ہے کہ بھارت جو بھی کر رہا ہے وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان اور سکھوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، جبکہ سکھ برادری کا کہنا ہے کہ کبھی بھی تعلقات خراب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بھارت کی چالوں کو سمجھ گئے ہیں کہ بھارت چاہتا کیا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان اور سکھوں کے درمیان تعلقات ہو جائیں خراب، جبکہ سکھ برادری نے کہا کہ سکھ برادری اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ اور انڈینز کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے ہمیں پروف دے کہ انہوں نے ہمارے جو ہے رافیل طیارے گرائے اور یہ کیا، اور ہم نے جو ہے میزائل فائر نہیں کیے۔ تو سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس ہر طرح کے میزائل فائر کرنے کے ثبوت ہیں، الیکٹرانک ثبوت موجود ہیں۔ تو انڈینز فکر نہ کریں، اپنے میڈیا کے تھرو وہ جو غلط نیوز چلا رہے ہیں اس کو چلانا بند کر دیں۔ اور وہ جو ایک لوگوں کو پینک کیا جا رہا ہے کہ انڈینز نے یہ کیا، پاکستان میں یہ ہوا، یا پاکستان نے کوئی کارروائی نہیں کی، پاک فوج نے کوئی کارروائی نہیں کی، تو پلیز اسٹاپ کریٹنگ دا پینک ایوری ویئر۔ آپ کا میڈیا تو جھوٹا ہی ہے نا بھارت، لیکن مانتے کہاں ہیں آپ لوگ؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ سکھ کمیونٹی آپ کے خلاف ہے، اور امریکہ جو کہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ وی آر ود انڈیا ناؤ، دے آر ٹرائنگ کہ کسی طرح سے معاملات کو سلجھایا جائے، بیکاز ناؤ دے آر اویئر اباؤٹ دا پاور آف پاکستان اینڈ پاکستان آرمی۔ سو اب انڈینس کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو بہت بول بول کے کہہ رہے تھے، تو اب وہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور اسرائیلین دے ور آلسو ود انڈیا، اور فرانس نے جو رافیل طیارے دیے اور انڈیا کو دیے، تو اب وہ خود سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ان کے رافیل طیارے کون خریدے گا، بیکاز ان کی مارکیٹ ویلیو ہو گئی ہے ڈاؤن۔ تو اب فرانس والوں کو، امریکنز کو، اسرائیلین کو بندہ کیا کہے، یہ جہاں دیکھتے ہیں لائک جدھر کی ہوا یہ ادھر اس سائڈ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو شیم آن یو امریکن،
president, France president and Israeli president آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور بھارت کی جو چالاکیاں ہیں، بھارت کیا کر رہا ہے، بھارت افغانستان پہ بھی میزائل پھینک رہا ہے تاکہ لگے کہ یہ پاکستان کر رہا ہے، حالانکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور وہ تب تک جواب نہیں دیتا جب تک اس کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو جاتا۔ اور بھارت والوں نے کہا کہ پاک فضائیہ کے اثاثے جو ہیں انہیں بہت نقصان پہنچایا گیا، جبکہ DGI-SPR کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کے تمام اثاثے محفوظ ہیں الحمدللہ اینڈ ایوری تھنگ از سیف۔ انہوں نے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچایا، ہمارا نقصان اتنا ہوا، ہمارے جو بچے شہید ہوئے، خواتین کو شہید کیا اور مساجد کو شہید کیا، that was a big loss، اور جس کو ٹالریٹ کرنا تھی مشکل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستانیوں نے فتح میزائل داغے پاکستان آرمی نے، تو پھر کیا ہوا، بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اور آج کے حملے میں ویورز جو پہلے تو جب ہوا تھا تو ابھی نندن پکڑا گیا، اور آج بھارت کی ایک انڈین لیڈی پائلٹ جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، اور لیٹس سی کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان اچھی سی چائے پلائی جاتی ہے اور پھر عزت کے ساتھ ان کو لوٹایا جاتا ہے، تو لیٹس سی کہ اب ان محترمہ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بھی تو ہے نا انڈیا سے پیار، اور انڈیا سے پیار کرتے کرتے پھر یہ ہمارے پاکستانی جوانوں کے ہاتھ لگ گئی، تو دیکھتے ہیں اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے بھارت میں تباہی مچا دی، اور بھارت کی بہت سی بڑی بڑی جگہوں پہ جو ہے میزائل داغے گی، اور بھارت کو بہت نقصان ہوا۔ اور جو ہمارے شاہین ہیں، شاہینوں نے جو تباہی مچائی، اور اس وقت بھی بہت سے ڈرونز کی بھارت کے اندر گردش کرتے ہوئے جو ہے وہ لائک ایویڈنس بھی آئے ہیں، تو بھارت ذرا دیکھ کے، بیکاز آپ کا کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کرنا بہت مشکل، اور ہم صرف کہتے نہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کو کہا گیا تھا کہ جب پاکستان آرمی حملہ کرے گی تو وہ صرف سنائی نہیں دے گا، دکھائی بھی دے گا، تو اب پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اور پاکستان آرمی نے فجر کے بعد حملہ کیا، اور انہوں نے سنت رسول کو فالو کرتے ہوئے حملہ کیا، اور پچھلے 3 گھنٹے سے دہلی میں پاکستان ڈرونز کی جو ہے وہ پروازیں جاری ہیں، اینڈ ایویڈنسز آر بینگ شون۔ سو ویورز، اب ہمیں کوئی لائٹ نہ لے، وہ انڈینز جو بہت کہہ رہے ہیں انڈیا زندہ باد اینڈ وی آر ود انڈیا، تو ان کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ پاکستانی کم نہیں ہے کسی سے الحمدللہ، اور پاک فوج اتنی اسٹرانگ ہے، انڈین فوج تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ الحمدللہ وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، اور ہمیں اپنی پاک فوج سے ہے پیار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری پاک فوج کو رکھے سلامت، اور ایسے ہی جوابی کارروائیاں کرتے رہیں تاکہ انڈینز کو پتہ چلے کہ انہوں نے پنگا کس سے لیا۔ بھئی کوئی ہم سے پنگا لے سکتا ہے؟ نہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔